اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ اقدس ترشوانے کے لیے کسی آدمی کی تلاش ہوئی۔ ایک صحابی جو تراشی کا کام جانتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے زور و شوق کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب اس نے اس طرح ہاتھ میں لیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، بھائی تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کی لو پر اس حالت میں قابو دے دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو اس طرح ہے۔ ان صاحب نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ اللہ کا مجھ پر عظیم احسان و کرم ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ صاحب رسول جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اقدس تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے لازوال شرف و افتخار کا باعث جانا، حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص جانثاروں میں ہوتا ہے۔ وہ قریش کے خاندان عدی کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا تھا، چنانچہ بعد بعثت کے ابتدائی زمانے میں جونی ان کے کان صدائے توحید سے آشنا ہوئے، انہوں نے بلا تعمل اس پر لبیک کہا اور السابقون الاولون مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس پر آشوب زمانے میں اسلام قبول کرنا مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کے دست تحتی سے محفوظ نہ رہ سکے اور 3-4 سال تک کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ 6 بعد بعثت میں مسلمانوں کا دوسرا قافلہ عازم حبش ہوا تو حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام پر اس قافلے میں شریک ہو گئے اور حبش کی غریب الوطنی اختیار کر لی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کچھ مدت کے بعد حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے مکہ واپس آ گئے اور یہاں طویل عرصہ قیام کے بعد مدینہ منورہ گئے، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبش سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ذو الحجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ اہل سیر نے صراحت نہیں کی، لیکن قیاس غالب یہی ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد کے تمام غزوات میں حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کعبی کا شرف حاصل کیا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اخلاص اور جذبہ فدویت کی بدولت حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں درجہ تقرب حاصل ہو گیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ ارباب سیر نے حجۃ الوداع میں ان کی خدمات کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اس سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا اہتمام انہی کے سپرد تھا اور کجاوا وغیرہ بھی وہی کستے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے دانستہ یا نہ دانستہ اس کو ڈھیلا کر دیا۔ خیر رات تو اسی طرح گزر گئی اور صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو کجاوا کا تنگ ڈھیلا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حسب دستور کس کے باندھا تھا، شاہد کسی نے اس خیال سے ڈھیلا کر دیا ہو کہ مجھ سے یہ شرف چھن جائے اور آپ یہ خدمت کسی دوسرے کے سپرد کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اطمینان رکھو، میں یہ خدمت کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے۔ اسی حج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی تراشنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں تمام کتب سیر خاموش ہیں،
صحیح مسلم کی ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اس معاملہ میں مطلقاً کسی مصلحت کو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی کہ اس کو بیچ کر اس کی کچھ قیمت وصول ہو، اس سے جو خرید کر لائیں۔ غلام نے گندم بیچنے کے لیے بجائے اس کو جو میں بدل دیا اور جو کی مقدار گندم کی مقدار سے زیادہ لی۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ اپنے غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کی ظاہر مقدار واپس کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو نصیحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر برابر تبدیل کرو۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔